الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ مختصر بیان اس عنوان سے متعلق ہے کہ امام زین العابدین اور حضرت اعلیٰ گولڑوی اور حضرت بابو جی سرکار رضی اللہ تعالی عنہم کے نزدیک یزید گناہ گار مومن قابل بخشش ہے۔ بندہ ناچیز مناظرے کے لیے ملتان حاضر تھا تو ایک دوست نے ناچیز کو حضرت اعلیٰ گولڑوی کے حالات پر لکھی ہوئی مشہور زمانہ کتاب مہر منیر دکھائی۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا صفحہ نمبر 376 دوست نے دکھایا۔ عنوان ہے عفو درگزر۔ جب پڑھا انتہائی متحیر ہو گیا۔ وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی گولڑا شریف کی مبارک سرزمین پر بیٹھ کر بندہ ناچیز کو یزیدی سمجھنے کے مغالطے میں مبتلا ہے تو اس کا جواب چاہتا ہوں۔ جی عفو درگزر کے عنوان سے نیچے لکھا ہوا ہے۔ حضرت قبلہ بابو جی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چند شیعہ حضرات حضرت اعلیٰ رحمہ اللہ یعنی تاجدار گولڑا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یزید پر لعنت بھیجنے کے بارے میں آپ کی رائے دریافت کی۔ آپ نے جواب میں فرمایا کیا یہ زیادہ مناسب نہیں ہے کہ یزید پر لعنت کر کے وقت ضائع کرنے کی بجائے آل نبی پر درود شریف پڑھا جائے؟ بے شک بے شک۔ اس کے بعد یعنی حضرت اعلیٰ گولڑوی رضی اللہ تعالی عنہ کا ملفوظ شریف، قول شریف، فرمان شریف سنانے کے بعد حضور قبلہ بابو جی سرکار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس کے بعد قبلہ بابو جی نے فرمایا کہ نبوت کا گھرانہ بھی کیسا عظیم گھرانہ ہے کہ اس میں لفظ نا کا تو وجود ہی نہیں، جود و سخا اور رحم و کرم ہی ہے۔ اب بات پہ غور کرنا جو قابل استفسار ہے۔ جی پھر فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے یزید نے عرض کیا، یا امام، اہل بیت کے خون سے ہاتھ رنگ کر میں نے گناہ عظیم کا ارتکاب کیا ہے، اب خدا را کوئی نجات کی سبیل بتائیں۔ میں نے اہل بیت کو قتل کر کے ان کے خون میں ہاتھ رنگ کے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کوئی راستہ بتائیں میری نجات اور مغفرت بخشش کا۔ یزید نے پوچھا امام زین العابدین سے،
اور فرما کون رہے ہیں؟ قبلہ بابو جی سرکار. سبحان کون بیان کر رہے ہیں؟ تو جب یزید نے یہ پوچھا تو امام صاحب نے بلا تأمل فرمایا کہ مغرب کے بعد 2 رکعت نفل نماز فلاں ترتیب سے پڑھ لیا کرو. مغرب کے بعد 2 رکعت نماز نفل فلاں ترتیب سے پڑھ لیا کرو. حضرت امام زین العابدین سے بڑھ کر اب آگے یہ قصہ بیان فرما کر بابو جی سرکار اس پہ تبصرہ فرماتے ہیں. فرماتے ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر واقعہ شہادت کا رنج کسے ہوگا؟ وہ نہ صرف شہید کربلا حضرت امام حسین کے فرزند جگر بند تھے بلکہ اس سانحہ عظیم کے وقت خود وہاں موجود بھی تھے. علاوہ ازیں بعد میں جو مظالم ڈھائے گئے انہوں نے وہ بھی سب دیکھے اور سنے تھے. بائیں ہما یزید جیسے دشمن کی بھی صحیح رہنمائی فرمائی، مگر ذات خداوندی چونکہ بے حد غیور ہے اس لیے اس نے یزید کو یہ توفیق ہی نہ بخشی کہ امام کی بتائی ہوئی 2 رکعت اپنی زندگی میں ادا کر سکتا. پھر بابو جی نے فرمایا میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر قیامت کے روز ان بزرگوں سے دریافت کیا گیا کہ تمہارے دشمنوں سے کیسا سلوک کیا جائے، یعنی اللہ پاک پوچھے، تو لا ریب بلا شک وہ ان کے لیے رحم اور بخشش ہی کی استدعا کریں گے. اللہ کو کہیں گے اللہ بخشی دے ان کو. آخر اسی مقدس ہستی کے گھرانے سے ہیں جس نے ہر ظلم و ستم سہنے کے بعد بھی زبان مبارک سے صرف اتنا فرمایا کہ اے بار الہا میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہ سمجھ ہیں. میرے دوستو آگے لکھتے ہیں یہ کتاب والے، حضرت قبلہ بابو جی نے بھی ہمیشہ اسی شان عفو و کرم کا مظاہرہ فرمایا ہے. کئی مرتبہ قاتلانہ حملے ہوتے رہے لیکن باوجود علم ہونے کے دشمنوں سے تعرض نہیں فرمایا. ایک مرتبہ آپ کے پلنگ کے نیچے چھپا ہوا دشمن پکڑا گیا مگر آپ نے اسے چھڑوا دیا. حاسد دشمنوں نے آپ کی کار کا راستہ روک کر گولیوں کی بچھاڑ کی. گولیوں کی اس بارش کے وقت آپ کے فرمان پر محبوب علی قوال نے جو ہمراہ تھا مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کی یہ نعت پڑھنا شروع کر دی. نسیمہ جانے بے بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن. دوستوں نے آئندہ کے لیے حفاظتی تدابیر سے متعلق کچھ تجاویز پیش کی مگر آپ نے یہ جواب دے کر ٹال دیا کہ اللہ تعالیٰ خود حافظ و ناصر ہیں. موت کا ایک دن معین ہے، اس سے پہلے نہیں آئے گی، اور جب وقت آ گیا تو جو بہانہ یا مقام مقرر ہوگا اسے کوئی تدبیر نہیں ٹال سکے گی. میرے دوستو یہ مہر منیر کی عبارت پڑھ کر میں تھوڑا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں اور پھر دنیا سے اس کا جواب پوچھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام زین العابدین کے پاس یزید گیا اور اس نے جا کے عرض کی کہ اے امام، امام زین العابدین کو امام کہہ رہا ہے یا امام کے لفظ لکھے ہوئے ہیں. جو اہل بیت کے امام حسین کے بچے کو امام کہہ رہا ہے وہ امام حسین کو کیا سمجھتا ہوگا؟ آگے لکھا ہوا ہے کہ اہل بیت کے خون سے ہاتھ رنگ کر میں نے گناہ عظیم کا ارتکاب کیا ہے. جب یزید یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، یہ
اہل بیت کے خون میں ہاتھ رنگ کر گناہ کیا ہے، عظیم گناہ کیا ہے اور بخشش ڈھونڈ رہا ہے، تو بتائیں یہ دشمن کیسے ہے؟ دشمن ہوتا تو صاف کہتا ٹھیک کیا ہے، کافر ہوتا تو کہتا ٹھیک کیا ہے، اہل بیت کا دشمن ہوتا تو صاف کہتا میں نے ٹھیک کیا ہے۔ یہ کیوں کہتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، کیسے بخشا جاؤں؟ اس کا مطلب ہے اہل بیت سے محبت بھی رکھتا ہے، ان کو جانتا پہچانتا ہے، شان ساری جانتا ہے، اور پھر احساس کرتا ہے کہ مجھ سے جرم ہو گیا، اور پھر بخشش کے لیے بھاگا پھرتا ہے، اور آ کر پوچھتا کس سے؟ امام زین العابدین سے۔ آگے امام زین العابدین یہ نہیں کہتے ہو تو کافر ہو گیا، تیری بخشش۔ وہ ملا ٹیٹرو نہیں رکتا، یہ حرامی نہیں رکتا، امام زین العابدین آگے نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں تیری بخشش کا بہانہ ہے، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیا کر۔ امام تو بتا رہے ہیں یزید نے جتنا جرم کیا ہے 2 نفل نماز کی مار ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ یہ دلے بے غیرت کہتے ہیں بخشا نہیں جائے گا، اور امام زین العابدین کہہ رہے ہیں۔ اور پیر بابو جی سرکار تاجدار گولڑا کے رخت اکیلے لختے جگر، اکیلے لختے جگر، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا لکھ رہے ہیں کہ امام نے اس کو، امام زین العابدین نے یزید کو کیا کہا؟ 2 نفل۔ اس کا مطلب ہے یزید کا سارا کرتوت صرف 2 رکعت نماز نفل سے بخشا جائے گا۔ یہ تو امام زین العابدین اور پیر بابو جی کا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ بتائیں بخشش کافر کی نہیں ہوتی؟ جی بے شک، گستاخ اہل بیت کے دشمن کی بخشش نہیں ہوگی، بے شک بے شک گستاخ صحابہ کی بخشش نہیں ہوگی، بے شک بے شک۔ جو تمام صحابہ کا دشمن ہو وہ کافر ہے، جو تمام اہل بیت کا دشمن ہو وہ بھی کافر ہے۔ یہ ضروریات دین میں سے مسئلہ ہے۔ وہ کتے کا بچہ ملا نہ جانے تو اور بات ہے، ہم تو اسلام کو جانتے ہیں۔ بے شک تمام اہل بیت پر ایمان رکھنا یعنی جملہ مجموعی حیثیت سے اہل بیت پر ایمان رکھنا، ان کی تعظیم دل میں رکھنا، یہ فرض قطعی ہے جو اس کو نہ مانے کافر ہے۔ بے شک۔ جو صحابہ کرام کی عظمت نہیں رکھتا دل میں کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ یہ ضروریات دین میں سے ہیں۔ اگر کوئی اس مسئلے کو دیکھنا چاہے تو فتاوی عزیزیہ میں دیکھ سکتا ہے، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ۔ سبحان اللہ۔ ارے جب کافر ہے تو یزید کے دل میں یہ ملا، یہ میراثی جگہ جگہ بھونکتے ہیں وہ دشمن اہل بیت تھا، اور دشمن اہل بیت تھا تو یہ کیا ہوا؟ دشمن اہل بیت تو کافر ہوتا ہے۔ امام زین العابدین اس کو نفل بتا رہے ہیں۔ جی پھر وہ کہتا ہے میں نے جرم کیا، اور جو جرم کا اعتراف کرے وہ تو کافر نہیں ہو سکتا، وہ تو مومن ہوتا ہے، گناہ گار۔ جو شخص بڑے سے بڑا گناہ کر کے جرم کا اعتراف کرے اور خدا سے معافی مانگے، اللہ کا وعدہ ہے بخشنے کا۔ بے شک۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ تو 2 رکعت نفل پڑھا کر مغرب کی نماز کے بعد، فلاں طریقے سے طریقہ بتا دیا تو بات تو ختم ہوگی۔ جواب دیں۔ اب امام زین العابدین خود وہ یزیدی ہیں یا حسینی ہیں؟ اب کتو جواب دو مجھے، بغیر تو دین کو مرضی پر ٹھڈے پر چلاتے ہو۔ بتاؤ کیا ہے؟ وہ یزیدی ہیں امام زین العابدین، تاجدار گولڑا یزیدی ہیں، بابو جی سرکار یزیدی ہیں، یزید کے متعلق لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے، سمجھ رہے ہیں کہ گناہگار ہے، مجرم ہے، لیکن 2 رکعت نفل کی مار ہے، پڑھے گا تو بخشا جائے گا۔
आगे खा लिखा है कि उसको पढ़ने की तौफीक ना हुई, ऐसे है ना। जी लेकिन साथ ये भी आखिर में लिख दिया कि मुझे तो आप फरमाते हैं बाबूजी कि मुझे यकीन है कि क़यामत के रोज इन बुजुर्गों अहले बैत पाकों से अल्लाह पूछेगा क्या सलूक करूं तुम्हारे मुखालफों से, तो सारे अहले बैत कहेंगे या अल्लाह माफ कर दे। ओए बात मशहूर है, घोट कुआर राजी ते क्या करे सी मुल्ला काजी, सारी तरह की मिसाल है। जी जी घोट कुआर, घोट असा जानने हो घोट किनू कहंदे ने, दूल्हे नू, दूल्हा ते कुआर दुल्हन नू। उस तरह की थी मिसाल है भी घोट कुआर आपस में राजी क्या करे सी मुल्ला ने काजी, जी मुल्ला काजी की करे वो आपस में ठह खड़े ने। वो मैनू हैरानगी आउंदी है, बाबूजी सरकार फरमांदे अल्लाह क़यामत वाले दिन अहले बैत तो पूछेगा तुहाडे दुश्मनां नाल की सलूक करा, ये फरमाउणगे माफ कर दे। ते खुदा ते पहलों ही गफूरुर रहीम है, सुभान अल्लाह हुण खुदा गफूरुर रहीम, अहले बैत इंज मेहरबान, सुभान अल्लाह खुदा पूछेगा तो ये कहेंगे, तो अब क्या बनेगा। आखिर में मैं 2 संडा एक्सप्रेस, जी जी आप पहुंच गए होंगे। जी। इस शान के मालिक पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही शख्सियात हैं, दोनों भाई हैं, उनको वक्त का हाथी कह दो, वक्त का संडा कह दो, जी जी जमाने के पड़ोले कह दो, जी बहरहाल जो भी खबीस लक़ब मिलता है वो आपके लिए पूरा बनता है। उनके लिए मैं कहूंगा कि हमारे हजरत को छोड़ा यजीदी समझकर, हमें छोड़ा यजीदी समझकर, अब गोरड़ा शरीफ को छोड़ना पड़ेगा बड़ा यजीदी समझकर, वरना इसका जवाब दे। ऐ पड़ोले, इसका जवाब दे नहीं तो तेरी मौत है। जी अब मैं बताता हूं तुम के घराना किसका मुरीद हो जाओ। जी हाँ शैतान खान अपना इमरान खान का, जी और अगर उससे भी बड़े पीर के मुरीद होना चाहते हो तो पीरी पिनकी का मुरीद हो जाओ। उसकी शराफत के सुनो, छोटी ये शान ने, मैंने ऐसे नहीं सबसे बड़े पीर तरीकत का नाम लिया है। क्यों? खाने वाली कहता है उसको चाचा, चाचा इमरान खान, और खाने वाली तुम्हारा आखिरी आरामगाह है, आखिरी सनद है तुम्हारी। तो आखिरी सनद जिसको कह रहा है चाचा, तो वो तो जमाने का कुतुब हो, वो तो उसके साथ का जमाने में 4 टांगों वाला कोई नहीं मिलेगा। बेशक लिहाजा हक बनता है सारे, अगरचे तुम्हारा घुटने टेक कर बैठना बहुत मुश्किल है, लेकिन जोर लगाओ, आगे पीछे से जोर लगाओ, जोर लगाकर सारे घुटने डालकर मुरीद हो जाओ इमरान खान, और उससे भी बड़ा पीर पीरी पिनकी, जो फंस जाती है एक चुटकी में। जी हाँ जिसके किस्से अब नेट पर चल रहे हैं, हैं जी, इमरान खान के किस्से आयला के साथ चल रहे हैं, हैं जी, जो पोती है किसकी, नवाबा कालाबाग की, और फिर पिनकी का किस्सा चल रहा है जी। ये गश्तौर एक्सप्रेस जमाने के सारे अब तुम्हारे पीर बनेंगे, क्योंकि जब तुमने खैरत वालों को छोड़ा तो दलों का खानदान बनकर ऐसे बहन चौधों का ही मुरीद होना है, और क्या होना है।
کے کیا مبارک ہو تمہیں، میں اور ہمیں پتا ہوتا تو ایسا خنزیر ہے تو پہلے دن ہی ہم اپنے جوتے کے قریب نہ رکھ لیتے، تو جوتا ہمارا پلیت کرنے والا ہے کنجر۔ میں سوال دے رہا ہوں اور دنیا سے اس کا جواب مانگ رہا ہوں، خصوصاً گولڑا شریف کے مولویوں سے جو ہمیں یزیدی کہتے ہیں، ذرا اس کا جواب دو۔ اب امام زین العابدین کس درجے کے یزیدی ہیں؟ گولڑا شریف کا سردار تاجدار گولڑا کس درجے کا یزیدی ہیں؟ اور بابو جی سرکار جو یہ قصہ سنا رہے ہیں وہ کس درجے کے یزیدی ہیں؟ یہ تم نے ہمیں جواب دینا ہے، ورنہ آج کے بعد اپنے حسینی ہونے کا دعویٰ نہ کرنا، ورنہ کھانے والی والا حشر ہوگا۔ ساتھ میں آخر میں اتنا بھی بتا دوں کہ بابو جی سرکار نے جو روایت بیان کی ہے، خدا جانے انہوں نے کس کتاب سے بیان فرمائی ہے، لیکن یہ کوئی روایت اہل سنت و جماعت کے ذخائر میں سے کسی ذخیرے کے اندر مجھے نظر نہیں آئی، اور نہ ہی یہ روایت ہے، یہ روایت بالکل نہیں ہے۔ نہ یزید نے کبھی امام زین العابدین کو ایسا کہا، لیکن بابو جی سرکار لکھ رہے ہیں، میں سوال دے رہا ہوں، وہ لکھ رہے ہیں، میں نے تبصرہ کیا اور سمجھا دیا، اب بتائیں ان پر کیا فتوے لگیں گے؟ بے شک آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والذلۃ والمسکنہ للخبثاء والخائنین بے شک المخالفین للحق الضالین المضلین للناس اللہ اکبر الى یوم الدین۔ بے شک